رمق نہیں ہے، جان نہیں ہے. تو آپ کی آپ کتب کیا میں ہے بھائی، فرماتے ہیں؟ آپ کے کتب میں موجود ہے نا، تاریخ طبری، کتاب الاموال ابن زنجبائی وغیرہ میں موجود ہے. میں دکھاؤں آپ کو؟ سر جی کتب میں موجود ہونا کسی روایت کا وہ تو پھر اس طرح تو قابل اعتراض نہیں ہوتی نا بات. اس طرح تو کافی ساری باتیں دیکھیں، اصول کافی میں بھی ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں ہیں، تو شیعہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے روایت. ٹھیک ہے، وہ مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے اس کا اطلاق عربی زبان میں ربیبہ پہ بھی ہوتی ہے. بہرحال میں آپ کو صحیح حدیث دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الاحادیث المختارہ لضیاء المقدسی. آپ کو پتہ ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی وہ صحیح احادیث پہ ہیں، صحیح احادیث پہ مشتمل ہے. المستخرج مما لم يخرجه البخاری ومسلم فی صحیحیہما، تعلیف ضیاء المقدسی، جزء اول، چھاپ دار الخضر فی بیروت لبنان. اچھا، اس میں کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں صفحہ نمبر 88 میں. یہ صفحہ نمبر 88، یہ کافی لمبی حدیث ہے. روایت عبد الرحمن ابن عوف عن ابی بکر. عبد الرحمن ابن عوف کی روایت ہے ابو بکر سے، دخلت على ابی بکر اعوده فی مرضه الذي توفی فیہ. میں ابو بکر کی مرض الموت میں اس کے پاس گیا تھا جس میں وہ مر گیا تھا. میں نے ان سے پوچھا آپ کیسے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ اس کی جو باتیں سند بھی ہوئی، ہے اور بھائی یہ سب اس ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا. یہ جو حافظ ابن حجر کے جی نزدیک، ذہبی وغیرہ کے نزدیک، محدثین کے نزدیک جو کتاب ہے احادیث مختارہ ضیاء مقدسی کی، یہ سب صحیح احادیث پہ مشتمل ہے. اس نے ذمہ لیا ہے کہ میں اس کتاب میں جتنے احادیث لاؤں گا یہ صحیح احادیث لاؤں گا. یہ کافی مشہور ہے. یہ جو ایسے مستدرک حاکم ہے، اس نے کہا کہ میں صرف صحیح احادیث لاؤں گا، لیکن اس پہ دوسرے علماء نے اشکال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احباب ذبح کار، یہ حسن اللہ یاری، اس کی پہلے بھی میں ایک ہر ویڈیو میں یہ مکاری کرتا ہے. آپ کے سامنے دکھا چکا ہوں کہ یہ کس طرح جھوٹ بولتا ہے اور کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ابھی ایک کلپ اس کا میری نظر سے گزرا جس میں علامہ منیر عباس چشتی صاحب نے اس کو فون کیا اور ان کے ساتھ سے اس نے دھوکہ کیا. اور وہ تو آڈیو کال کر رہے تھے، تو یہ سکرین پہ جو کتاب اس نے کھولی حدیث المختارہ، تو وہ اس سے جو روایت پڑھ رہا تھا تو اس میں اس نے اتنی چلاکی کے ساتھ کہا یہ صحیح روایت ہے، فلاں نے کہا یہ صحیح کتاب ہے، فلاں نے کہا یہ صحیح کتاب ہے. حالانکہ علامہ صاحب اس کا جواب دے رہے تھے کہ کسی کتاب کے بارے میں کسی کا یہ کہہ دینا کہ کتاب صحیح ہے، وہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ اس کتاب کی ہر روایت صحیح ہے. لیکن وہ اسی ضد پہ اڑا ہوا تھا کہ یہ روایت صحیح ہے، یہ کتاب صحیح ہے، اس کو فلاں نے صحیح کہا، اس کتاب کو فلاں نے صحیح کہا. تو یہ کتاب کو کہا، کتاب کی ہر روایت کو صحیح تو نہیں کہا. تو جو روایت یہ بیان کر رہا تھا اس کا میں اسی کی ویڈیو سے سکرین شاٹ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں وہ کتنی مکاری اور چلاکی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے یہ تو آڈیو پہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کون سا نظر آنا ہے اور میں جتنا مرضی جھوٹ بولوں. اور اس جھوٹے بندے نے کیا کیا کہ روایت پیش کی وہ جس میں یہ رافضی بیان کرتے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وصال کے وقت کہا کاش کہ میں یہ 3 کام نہ کرتا. ایک یہ کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ حملہ نہ کرتا، ان کے گھر پہ قبضہ نہ کرتا اور دروازہ نہ توڑتا اس طرح کی، اور خلیفہ نہ بنتا. یعنی کہ اس طرح کی جو وہ بیہودہ باتیں، قصہ جھوٹا قصہ جو گڑھ کے رکھا ہوا ہے ان رافضیوں نے، وہ بیان کرتے ہیں. تو یہ احادیث المختارہ ضیاء الدین مقدسی کی کتاب سے جو اس نے بیان کیا، تو یہ دیکھیں کتاب کے اوپر جو اس نے پہلا صفحہ کھولا ہے اس کے یہ نیچے بالکل دیکھیں جو انہوں نے یہ ہیڈنگ دی، اس روایت کا نمبر دیا، اسی نمبر پہ اسی کتاب کے نیچے آ جائے تو لکھا ہوا ہے کہ اسی کتاب کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یعنی کہ جو کتاب پیش کر رہا ہے اس کے جو ہاتھ میں کتاب ہے جو دکھا رہا ہے اس کتاب میں ہی لکھا ہوا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن یہ اپنی رٹ لگا رہا ہے کہ سامنے والا کون سا دیکھ رہا ہے، اسے کون سا نظر آ رہا ہے. تو یہ دکھا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ لوگوں کو کہ میں نے واہ ہوگی، میں نے اپنی بات کو منوا لیا کہ یہ بات ہے اسی طرح لکھی ہوئی ہے.
تو اس میں یہ دیکھیں بالکل اسی نمبر حدیث کے نمبر کے نیچے جو نمبر لکھا ہوا ہے اسی میں لکھا قال الحیثمی وفیہ علوان بن داؤد البجلی وہو ضعیف، کہ یہ راوی اس میں ایک راوی ہے علوان بن داؤد البجلی وہو ضعیف، یہ سخت ضعیف ہے، وہذا الاثر مما انکر علیہ، کہ یہ منکر ہے، منکر الحدیث ہے، یہ صحیح حدیثوں کے خلاف منکر روایات پیش کرتا ہے، تو یہ اس کا راوی جو ہے یہ منکر الحدیث ہے، یہ جھوٹا ہے۔ تو اس کے بارے میں اسی نے جو کتاب پیش کی ہے اسی کتاب کے جو یہ صفحہ پیش کر رہا ہے اسی صفحے پر لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا راوی منکر ہے، تو پھر بھی یہ رٹ لگا رہا ہے یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ تو یہ جو سارا قصہ بیان کیا جاتا ہے یہ سارا اس قصے کا دار و مدار اسی راوی پر ہے، علوان بن داؤد البجلی۔ تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات سے پیش کرتا ہوں کہ علوان بن داؤد البجلی یہ کیا بیماری ہے، یہ کون ہے، اس کے بارے میں ہمارے ائمہ نے کیا لکھا ہے، اس کا کیا تعارف بیان کیا ہے۔ تو آپ کے سامنے سب سے پہلے یہ مجمع الزوائد، پہلے تو اس کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا راوی ٹھیک نہیں ہے۔ تو مجمع الزوائد میں امام حیثمی جلد اس کی 5 صفحہ نمبر 203 پر فرماتے ہیں وفیہ علوان بن داؤد البجلی وہو ضعیف وہذا الاثر مما انکر علیہ، کہ یہ جو علوان بن داؤد ہے یہ سخت ضعیف ہے اور اس نے یہ جو بات کہی ہے یہ صحیح روایات کے خلاف منکر روایت ہے، یہ امام حیثمی فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے میرے پاس المعجم الصغیر لروایات امام ابن جریر، تو اس میں امام بخاری قال البخاری و ابو سعید بن یونس وہ فرماتے ہیں منکر الحدیث، امام بخاری اور امام ابو سعید نے فرمایا کہ یہ راوی علوان منکر الحدیث ہے، اور اہل علم جانتے ہیں کہ منکر الحدیث وہ راوی ہوتا ہے جو صحیح روایات کے خلاف روایت کرے، اسے منکر الحدیث کہتے ہیں، یہ اہل علم پر مخفی نہیں ہے۔ اسی طرح میرے پاس یہ امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے لسان المیزان، اس کے جلد 4 صفحہ نمبر 188 پر اسی راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ راوی علوان منکر الحدیث ہے، اور اس کی اس روایت کی تائید کسی معتبر نے نہیں کی، یہ جو اس نے بیان کی ہے جس کو یہ لے کر چیخیں مار رہا ہے اور صحیح صحیح کی رٹ لگا رہا ہے، امام ابن حجر اسقلانی جرح و تعدیل کے کتنے بڑے اہل سنت کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی تائید کسی معتبر نے نہیں کی، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ آگے چلیے جی، میرے پاس امام عقیلی کی کتاب ہے جی الضعفاء الکبیر، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ علوان منکر الحدیث، اور آگے فرماتے ہیں ولا یعرف علوان، کہ علوان کی کوئی پہچان نہیں الا بہذا، سوائے اس روایت کے جو یہ بیان کر رہا ہے، اس روایت سے ہی یہ پہچانا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں مع اضطراب الاسناد، اور اس کی اس روایت میں بھی اضطراب ہے، ولا یتابع الیہ، اور اس کی مطابقت کسی اور روایت سے نہیں ہوتی، اس کی تائید کسی اور روایت سے نہیں ہوتی، یہ امام عقیلی فرماتے ہیں۔ آگے ہے جی اسی راوی کے بارے میں میزان الاعتدال امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میرے پاس، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ منکر الحدیث ہے، وقال العقیلی، وہ امام عقیلی کے حوالہ کا جو اوپر گزرا ہے وہ سارا نیچے حوالہ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ یہ راوی منکر الحدیث ہے، علوان کی کوئی پہچان نہیں سوائے اس کے کہ یہ اسی روایت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور اس روایت کی تائید اور مطابقت کسی دوسری روایت سے نہیں ہوتی، یہ علامہ ذہبی فرما رہے ہیں۔ آگے جی میرے پاس پھر کتاب ہے لسان المیزان، وہ بھی اس میں بھی امام بخاری کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، امام عقیلی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ علوان منکر الحدیث ہے، یہ علوان بن داؤد ہے، اور اسے علوان بن صالح بھی کہا گیا ہے، اور نیچے لکھا ہے کہ امام عقیلی فرماتے ہیں کہ علوان کی کوئی پہچان نہیں سوائے اس کے کہ وہ اسی روایت کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، اور اس روایت کی تائید اور مطابقت کسی دوسری روایت سے نہیں ہوتی۔ اور آگے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ ابو سعید بن یونس نے فرمایا کہ علوان منکر الحدیث ہے، تو یہ لسان المیزان میں اس کی یہ جلد 5 اور صفحہ 472 ہے،
اور اب آخر میں ایک اور حوالہ میں پیش کرتا چلوں، یہ ہے میرے پاس کتاب جامع الحدیث امام جلال الدین سیوطی کی، وہ اس کی جلد 25 صفحہ نمبر 46 پر وہ پورا جو اوپر امام عقیلی نے، امام بخاری نے جو مجموع الزوائد کا وہ ساری نقل کر کے لائے ہیں، اور آخر پہ پھر وہ امام حیثمی کے حوالے سے لکھتے ہیں وقال الحیثمی وفی عنوان من داؤد البجلی وهو ضعیف وهذا الاثر مما انکر علیہ، کہ یہ سخت ضعیف ہے، منکر الحدیث ہے، اس کی کوئی پہچان نہیں۔ تو یہ جو رٹ لگا رہا تھا کہ فلاں نے کہا یہ صحیح ہے، علامہ منیر عباس چشتی کے ساتھ یہ اس نے بہت بڑا دھوکہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اسے شاید یہ نہیں پتا کہ کوئی اور بھی اس کی یہ ویڈیو دیکھ لے گا، جو کتاب اس نے ہاتھ میں پکڑی ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ منکر الحدیث ہے، اس کا راوی جھوٹا ہے۔ تو یہ جو علوان بن جس کو یہ صحیح روایت کہہ رہا ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ علوان بن داؤد کی یہ غلاظت ہے جو اس نے گڑی ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دی ہے، اور ان رافضیوں کو یہ اتنی پسند آئی ہے، یہ اسے چاٹنا شروع کر دیا ہے، اسے کھا رہے ہیں چسکے لگا لگا کر، اور اسے ممبروں پہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹا اور من گڑت قصہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا، اور اتنی ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ جو تم کر رہے ہو اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح توہین کر کے، ان کو نیچا دکھا کر، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ ابو بکر صدیق مولا علی کے بھی امام ہیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان کی بیعت کی ہے، تو جب تم ان کو نیچے دکھاؤ گے، ان کی توہین کرو گے، تو کیا مولا علی ایسے بندے کی بیعت کرتے ہیں؟ ایسے بندے کی بیعت کی انہوں نے، ان کو خلیفہ ماننا، اور ان کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان کو اپنے دین کا اور نمازوں کا امام بنا کے رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ تو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ یہ توہین صرف ابو بکر صدیق تک محدود نہیں رہتی، بلکہ یہ توہین اہل بیت کی طرف بھی آ جاتی ہے۔ تو جو صحابہ کی توہین کرتا ہے وہ اہل بیت کی توہین بھی کر جاتا ہے، لیکن ان کی یہ عقل نہیں کام کرتی۔ یہ جھوٹا، یہ بکواس ہے علوان بن داؤد البجلی کی، اور اس کو یہ سچی روایت کہہ کے، ٹھیک روایت، صحیح روایت کہہ کے یہ شور مچا رہا ہے۔ یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ میں نے آپ کے سامنے آپ کو دکھایا ہے۔ جو کتاب اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اس میں اس کو منکر الحدیث کہا ہے، اسی روایت میں اسی صفحے پر لکھا ہے، ضعیف بھی لکھا ہے، منکر الحدیث بھی لکھا ہے، اور یہ سے صحیح کہہ رہا ہے۔ تو آخر میں ان کے لیے ایک ہی جو جھوٹے بندوں کے لیے قرآن کریم میں آتا ہے، یہ میرے پاس اس سے اچھے الفاظ